اس آیت کی ایک نوک سے وہ غبارہ پھٹ جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا قرآن میں غور نہیں کریں گے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو اس کے اندر ورودہ بھاس، اگر اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو ورودہ بھاس ہوتا ہے، اس میں تضاد ہوتا ہے، اس میں کنٹرڈکشن ہوتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں نہیں ہوتے کنٹرڈکشن۔ اللہ کے کلام ہونے کا ثبوت ایک یہ ہے کہ اس کے اندر کبھی تمہیں دو آیتیں ٹکراتی ہوئی نہیں ملیں گی۔ اور یہ کینسل کر کیوں رہے تھے؟ اس لیے کہ دو آیتیں ٹکرا رہی تھی ایک دوسرے سے، 5 تو پھر انہوں نے کہا نہیں ٹکرا رہی، 200 ہی ٹکرا رہی ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں 21 ہی ٹکرا رہی ہیں، درمیان کے بھی ہیں، پھر بات یہ آئی کہ نہیں 5 ایسی ہیں کہ جو ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے سے، تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے، اس لیے ہم بعد والی لیں گے، پہلے والی کو منسوخ کر دیں گے۔ ہم کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اور کر کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں پر ایک ساتھ عمل ممکن نہیں ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ وہ پہلے کے دور کی تھی، یہ بعد کے دور کی ہے۔ عمل کب ممکن نہیں ہوگا دونوں پر ایک ساتھ؟ جب ان میں کنٹرڈکشن ہوگا، جب تضاد ہوگا۔ یہ اس کی ایک نوک سے وہ سارا غبارہ پھٹ جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تضاد ہو ہی نہیں سکتا، غیر اللہ کے کلام میں ہوتا ہے، اللہ کے کلام میں نہیں ہوتا ٹکراؤ۔ لوگ بھول جاتے ہیں 23 سال میں نازل ہوا، میں نے 23 سال پہلے کیا کہا تھا میں بھول جاتا ہوں۔ لیکن یہ کیسے ہو جائے گا کہ اللہ کے کلام پہلے آیا تھا، پھر نعوذ باللہ کہ اللہ کی بھول ہے کہ تضاد آ جائے گا، ٹکراو آ جائے گا، اللہ کے کلام میں نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کو آگے کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اب یہ چیز ذرا سا آج کے اس دور کے لیے ویلڈ نہیں بچے گی۔ اگر 1400 سال پہلے قیامت تک کے لیے ایک ہی قانون آ سکتا ہے تو پھر جس دن قرآن نازل ہونا شروع ہو رہا تھا اس وقت سے بھی قیامت تک کے لیے آ سکتا ہے۔ 23 سال تو تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، اور 23 سال بعد قیامت تک کے لیے ایک بن جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ قرآن کے اندر ٹکراؤ کبھی نہیں ہو سکتا، غیر اللہ کے کلام میں ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس میں تمہیں کنٹرڈکشن اور تضاد نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے کلام سے کوئی اللہ کے کلام کی کوئی دوسری آیت کینسل نہیں کی جائے گی۔ ایک ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ وہی رہے گا جو پہلے دن سے نازل ہوا، کوئی منسوخی نہیں۔ مطلب آپ نہیں سمجھے ہوں گے، بات ختم ہو گئی۔ اس کا اقرار کر لیجئے۔ یہ کیوں کہتے ہیں، اسے کیوں کینسل کرتے؟ ہم نہیں سمجھ پائے کہ یہ دونوں پہ ایک ساتھ کیسے عمل ہوگا۔ دیکھیے شروع کے دور کی مثالیں، یسألونک، یہ قرآن کی سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل ہوئی شروع کے دور میں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے نشے کے بارے میں، جو جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، ان سے کو بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اندر اس خرابیاں بہت ہیں، اس میں نقصان بہت ہے۔ وہ منافع للناس، فائدہ بھی ہے نفع بھی ہے، دونوں باتیں ہیں۔ دنیا میں آج تک جب بھی کہیں پروہیبیشن، جب نشہ بندی لاگو ہوا، کہیں گجرات کے اسٹیٹ میں ہو، اور چاہے اتراکھنڈ میں ہوا ہو، چاہے وہ بات کو انہوں نے نتیش کمار نے کیا ہو بہار میں، اور دنیا میں جس جگہ بھی جہاں ہوا کہ صاحب پروہیبیشن ٹوٹل، اب یہاں پر نشہ نہیں ہوگا، بند کر دیا گیا۔ دیواریں پوچ دی گئی، پوسٹر جو ہے ساری طرف، اخباروں کے اندر پبلسٹی، اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بہت نقصان ہے، کسی نے کبھی نہیں کہا کہ فائدے بھی ہیں۔ قرآن نے حق بات کے یہ فائدے بھی ہیں، اس کے بعد منع کیا ہے، کہا لیکن تم دیکھتے ہو نا جس چیز میں نقصان زیادہ ہوتا ہے اور فائدے کم ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہو؟ پھر اسے نہیں کرتے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهُمَا، فائدہ کم ہے، نقصان بہت زیادہ ہے۔ یہ آیت شروع میں آئی۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ النساء کی آیت 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، ایمان لانے والو نماز کے قریب مت جانا جب نشے کی حالت میں ہو۔ اور نشہ کیا کہ کسی نشے کو ڈیفائن بھی کیا ہے، جب تک تمہاری زبان کا اور دماغ کا رشتہ جو ہے لنک ویک رہے اس وقت ہے، جب تک وہ ویک لنک ختم نہیں ہو جائے، جب تک یہ رشتہ کمزور رہے اس وقت تک نماز کے پاس مت جانا۔ جب تک جو کچھ تم منہ سے کہہ رہے ہو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کہہ کیا رہے ہو، اسے پوری طریقے سے کمپریہنڈ کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو، گراسپ میں لے رہے ہو جو کچھ کہہ رہے ہو، تب تو نماز پڑھنا، ورنہ مت پڑھنا، نماز کے قریب بھی مت جانا۔ یہ ہے نشہ۔ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کیا ہے؟ چلیے اسے تو چھوڑیے، کہا یہ نشے کو ڈیفائن کیا ہے کہ نشہ جب تک تمہاری یہ نہیں سمجھ میں آ جائے
کہ تم کہہ کیا رہے ہو. یہ زبان کا اور دماغ کا لنک، چاہے چال میں کچھ لڑکڑاہٹ ہو جائے، چاہے کوئی سرور کی کیفیت ہو، لیکن نشے کی بات وہاں تک مانی جائے گی. اس وجہ سے تھا کہ دماغ کنٹرول میں ہو. ابھی کم نشہ ہے کسی کو، وہ کہتے ہیں بالکل میں حاضر ہوں، اور 6 دفعہ ایک بات کو بولتے ہیں. زبان لڑکھڑاتی بھی ایک بات کو 3 دفعہ کہتے ہیں. اب وہ سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں بڑی عقل کی بات کہہ رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہوں میں. اور ڈرائیو کرتے ہوئے بالکل ٹھیک چلے جاتے ہیں، ڈرائیو کر کے لے جاتے ہیں. بولی میں ان کے صاف دوسرا آدمی جانتا ہے کہ نشے میں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت نارمل باتیں کر رہا ہوں. کہا کہ جب تک یہ لنک تمہارا دوبارہ بحال نہیں ہو جائے، ریسٹور نہیں ہو جائے زبان کا اور دماغ کا، تم جو منہ سے بول رہے ہو وہ سمجھو کہ کیا بول رہے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب مت جانا. یہ اگلے الفاظ آئے تو کہا اس سے پرانی کینسل ہو گئی، منسوخ. یہ کیسے منسوخ ہو گئی؟ یہ دونوں حکم آج بھی باقی ہیں. وہ پہلے آیا تھا، اب یہ آ گیا. اس لیے کہ پہلے تو یہ کہا نہیں تھا کہ قریب مت جانا، پہلے تو یہ کہا تھا نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، بس اتنی بات کہی تھی. یہ کو کہا تھا کہ کسی خاص حالت میں نماز ادھر، تو اب وہ پہلی والی کینسل. یہ شروع کے لوگوں کی بات تھی. سب نے بعد میں کہا کینسلیشن کیا ہے اس میں، دونوں حکم آج بھی ہیں. کسی کو اگر ایسا نشہ باقی ہو کہ وہ نہیں جانتا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے تو نماز کے پاس نہیں جائے. اور یہ بھی باقی ہے کہ دیکھو اس میں سوچو نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے. یہ دونوں حکم باقی ہیں. اس میں کون سی چیز کس سے ٹکرا رہی ہے؟ کیوں پہلی والی آپ کینسل کر رہے ہیں؟ پہلی والی میں یہ کہا تھا کہ نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، تو کیا اب نفع زیادہ ہو گئے جو کینسل کرنی پڑی، اور نقصان کم رہ گئے؟ کینسل کیا اس لیے کرنی پڑی؟ وہ تو آج بھی ویلڈ ہے. اچھا اب اس کے بعد پھر ایک اور آئی، پھر بات کو نازل ہوا حکم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. فلاح نہیں ملے گی اے ایمان لانے والو اگر ایسا کیا تم نے. یہ شراب، یہ نشہ اور جوا اور یہ پانسے، یہ ساری چیزیں، یہ کھیل سارے رجس من عمل، یہ شیطان کی ناپاکیوں میں سے ناپاکی ہے. اس سے اجتناب کرنا ہے، کیپ اوے فرام دیم اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو. روک دیا گیا ٹوٹل. ان کا اس سے پرانی منسوخ، اب یہ ویلڈ رہ گئی، پہلے کے دونوں منسوخ. کیوں منسوخ صاحب؟ ان کا پہلے منع نہیں کیا تھا نا، اب منع کر دیا. پہلے اجازت تھی، ارے نہیں تھی اجازت، پہلے بھی اجازت نہیں تھی. نہیں سمجھ رہے؟ ہاں پہلے بھی وہ ناپاکی تھی. کیا شیطان کی ناپاکی اب بنی جب یہ آیت نازل ہوئی؟ اس سے پہلے نہیں تھی. اور وہ جو انہوں نے منع کیا تھا حضرت موسیٰ کی شریعت و توریت کے اندر کہ شراب حرام ہے مت پینا، تو ناپاکی تو تھی، یا بیچ میں کہیں پاک ہو گئی؟ حرمت یا ناپاکی کا اعلان ذرا دھیرے دھیرے کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بہت صاف لفظوں میں پہلے روکا نہیں گیا تو وہ حلال ہو گئی. ہاں جنہوں نے کیا گناہ نہیں ہوا، اس لیے کہ صاف لفظوں میں روکا نہیں گیا تھا. حلال تب بھی نہیں تھی، لیکن حرمت کا صاف اعلان نہیں ہوا تھا، بس ایسے ہلکے ہلکے کر کے دیا گیا. یہ تب بھی حرام تھی، تب بھی ناپاکی تھی. لیکن اس وقت اگر کسی نے کیا تو اس کا گناہ نہیں ہوا کہ صاف لفظوں میں منع نہیں آیا. بہت سے لوگوں کی آ گئی تھی اسی پہ سمجھ میں، انہوں نے پہلے ہی چھوڑ دی تھی. کلیئر ہو گیا تھا انہیں کہ تو منع کیا جا رہا ہے. پہلی دفعہ سمجھ لی تھی کہ منع کیا جا رہا ہے، اب صاف لفظوں میں ہلکے ہلکے کر کے منع کیا گیا. پہلی والی کینسل. کون سی کینسل بھائی؟ آج بھی اس کے نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے. آج کے لیے بھی حکم باقی ہے. منع کر دیا نا، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. پھر بھی لوگ نشہ کتنے کرتے ہیں؟ وہ جو مسلمان ہیں نشہ کرتے نہیں کرتے ہیں؟ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں. تو کہا نماز کے پاس مت جانا جب تک نشہ نہیں اتر جائے. تو حکم تو باقی ہے. اب وہ کینسل ہو گئی تو پھر نشہ کر کے نماز میں کھڑے ہو جائیں گے جا کر. اگر وہ آیت کینسل کر دی جائے، منسوخ کر دی جائے کہ وہ حکم ختم، پہلی دونوں ختم، تو اس کا مطلب ایک بات تو یہ ہوئی کہ اب اس کے نفع بڑھ گئے، نقصان کم ہو گئے. وہ منسوخ ہوئی تھی. ایک اور منسوخ ہو گئی، نشے کی حالت میں اب نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ گناہ ایک کیا، لیکن جب تک اب نشہ نہیں اتر جائے نماز نہیں پڑھو گے. وہ گناہ تو ہوا اپنی جگہ، تو وہ حکم باقی ہے بھی منسوخ کی طرف سے.
سمجھا یہ گیا کہ یہ بات کو آ گئی، پہلے اجازت تھی اب حرام کر دی گئی، اب اس حرام سے پہلے کی وہ منسوخ ہو گئی۔ یہ پہلے کے لوگوں کی سمجھ تھی، انٹیلیجنس کا لیول بڑا وقت کے ساتھ، غور و فکر کے اندر۔ تو پھر یہ ان میں سے تھی جب 500 آیتیں ہوا کرتی تھیں، پھر وہ ان کا نہیں کوئی تعداد نہیں تھا، کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، غلط سمجھ رہے تھے لوگ، اور پھر وہ کم ہوتی چلی گئی، 5 رہ گئے، ان کا نہیں ان میں تو ضرور ٹکراؤ ہے آپس ان کا ٹکراؤ اگر ٹکراؤ ہے تو پھر وہ غیر اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ آیتیں ٹکرا رہی، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ ہے سورہ حج کی آیت۔ منسوخی کہاں، کیوں؟ بعض منسوخی قرآن نے یہ صرف 2 جگہ لفظ منسوخی کا آیا ہے قرآن میں، دوسری یہ ہے سورہ حج میں، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ۔ جتنے نبی یا رسول آئے وہ جب ان پر کچھ نازل ہوتا تھا تو ان کی کچھ تمنائیں ہوتی تھیں، لوگوں تک پہنچانے کی اسکیم ہوتی تھی، پروگرام ہوتے تھے، شیطان ملاوٹ کر دیتا تھا، ان کے سامنے نہیں، ان کے جانے کے بعد پھر شیطان ملاوٹ کر دیتا تھا۔ یہ اسی پر سلمان رشدی نے لکھی ہے وہ شیطانی آیات، اس لیے کہ اس کا مطلب بھی یہ سمجھا گیا کہ ان کے سامنے ہی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ اور پھر ہماری تفسیروں کے اندر وہ روایات موجود ہیں، بعض تفسیروں کے اندر جس پر اس نے وہ کتاب لکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتوں کے آگے گر گئے، شیطان نے ملاوٹ کر دی تھی وحی کے اندر، تو وہ شیطانک ورسز لکھی اس نے، شیطانی آیات۔ کوئی نبی کوئی رسول ان کے جانے کے بعد جو ان کی تمنا ہوتی تھی کہ لوگوں کو کیسے پہنچائیں، اس میں شیطان ملاوٹ کر دیتا تھا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ۔ تو شیطان جو ملاوٹ کرتا تھا اللہ اسے کینسل کر دیتا تھا اگلے نبی کے آتے ہی۔ اگلے نبی کا کلام آیا تو وہ جو کلام رسول یعنی ان کی طرف سے جو رسول نے جو چیزیں بتائیں کہ یہ کیسے کرنا، شیطان اس میں گڑبڑ کر دیتا تھا۔ جب شیطان اس میں گڑبڑ کر دیتا تھا تو پھر اگلا نبی آ کے اسے صحیح کرتا تھا، اسے کینسل کرتا تھا، وہ جو چیزیں شیطان نے ملا دی تھیں۔ ثم یحکم اللہ آیاتی، اور اللہ کی آیتوں کو دوبارہ محکم کرتا تھا، صحیح بنیادوں کے اوپر قائم کرتا تھا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا حکمت والا۔ یہ ہے منسوخی۔ پچھلی اس کے اندر جو بگاڑ ہوتا ہے، اب کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، اس کے ایک ایک لفظ کہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرما لیا، کبھی بدلا نہیں جا سکا، نہیں بدلا جا سکا۔ یہ آپ کے عقیدوں میں بدلا گیا ہے، جو کتابوں میں چل رہا ہے قرآن میں نہیں لا سکے اس بدلاؤ کو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسے مانتے، عوام کے سامنے ہی اس موضوع کو لانے کی ہمت نہیں کرتے، کہتے نہیں۔ تلاوت باقی، حکم منسوخ۔ یہ 1B